محرم الحرام کی آمد ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک عظیم قربانی سے دین اسلام ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور تا قیامت حسین اور اسلام ساتھ یاد کیے جائیں گے۔ اور بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ محرم و صفر ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ اگر اس محرم و صفر میں دی جانے والی عظیم ترین، طاہر ترین، بلند ترین، پاکیزہ ترین قربانیاں نہ ہوتیں تو اسلام کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ حسین کسی فرقے کا نہیں، کسی مذہب کا نہیں، حجت خدا ہے، اور حجت خدا کا تعلق کائنات کے تمام موجودات سے اور مخلوقات سے ہوتا ہے۔ سب اپنے اپنے حساب سے حجت خدا کی اطاعت کیا کرتے ہیں، تمام اشیاء، تمام جانداران، پرند چرند سب اپنی بساط کے مطابق حجت خدا کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن حضرت انسان کو رب العزت نے صاحب اختیار و ارادہ بنا کر خلق کیا ہے، اس لیے انسان اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے حجت کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جملہ عرض کروں گا کہ اگر یہ انسان خدا کی طرف آ جاتا ہے تو یہ آزاد ہے، اس لیے کہ صرف ایک ذات کا بندہ ہے، باقی سب سے آزاد ہے۔ اور اگر یہ خدا سے دور ہو جاتا ہے، دین خدا سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس لحاظ سے باغی ہے لیکن ہر چیز کا غلام ہے، کبھی طاقت کا غلام ہے، کبھی خوف کا غلام ہے، اور کبھی خواہشات کا غلام ہے، کبھی دنیا پرستی کا غلام ہے۔ تو غلامی ہی غلامی نظر آتی ہے، اور اس غلامی سے نجات دینے والا فقط حسین ابن علی ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام امام الاحرار ہیں، آزاد منش لوگوں کا امام ہے، اور جس نے امام علیہ السلام کو دیکھا، کو پڑھا اور ان کے پیغامات کو پڑھا، حتیٰ اجمالی سی آشنائی ان کو تحریک کربلا، قیام کربلا سے ہوئی ہے، وہ حسین کی طرف آ جاتا ہے، وہ آزاد منش انسان امام حسین کی طرف آ جاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے قیام کا آغاز جو فرمایا ہے اسی اعلان کے ساتھ، انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، کہ میں کسی اقتدار کی خاطر، جاہ و حشمت کی خاطر میں نہیں نکلا، بلکہ میں نکلا ہوں تو لطلب الاصلاح فی امتی جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے جد کا کلمہ پڑھنے والے بگڑ گئے ہیں، یہ دنیا پرست ہو گئے، یہ دنیا دار ہو گئے، یہ خواہشات کے غلام ہو گئے، ان میں ڈر ہے، ان میں خوف سما گیا ہے، ان کی جرأت ختم ہوئی ہے، ان کا دین واقعی نہیں رہا۔ جملہ عرض کروں، الدین لائق علی السنتہم، خود مولا امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے، دین لوگوں کی زبان پر ایک لقلقہ ہے، رٹ لگاتے ہیں دین کا۔ نماز تو اہم ہے، روزہ تو اہم ہے، نماز ہے، یہ ساری چیزیں زبان پر دین کا لفظ بارہا ادا ہوتا ہے، لیکن واقعی طور پر دیکھا جائے تو ان کے دین پر پابندی کی حد یہ ہے کہ جب تک ان کے دنیاوی معاملات چلتے رہتے ہیں، دین کی تعلیمات، دین پر قربانی،
دین کے لیے اپنا سرمایہ صرف کرنے کے لحاظ سے کوئی وقت نہیں آتا ہے، یعنی دین کے نام پر کھانے اور ہضم کرنے ہڑپ کرنے کا جتنا موقع ملتا رہے گا اس وقت تک دیندار نظر آ جائیں گے۔ توجہ کیجئے جو جملہ عرض کر رہا ہوں، اس وقت تک دیندار نظر آ جائیں گے، نمازی نظر آ جائیں گے، حج کرنے والے نظر آ جائیں گے، لیکن جہاں پر دین قربانی طلب کرے، جان کی، مال کی، سرمایہ طلب کرے، تو وہاں پر یہ قلت دیانون، ایسے میں واقعی دیندار کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اس وقت پھر دین پر عمل کرنے والے، یہ رٹا لگانے والے پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ کوئی کہیں پر غائب ہوا ہوگا، کوئی کہیں پر چھپ گیا ہوگا، کوئی کسی مصلحت کا شکار ہوا ہوگا، کسی نے اپنے اولاد کے قیدی کا، پوری توجہ رہے، اولاد کے قید ہونے کا بہانہ کیا ہوگا، کسی نے اپنے مقروض ہونے کا بہانہ کیا ہوگا، کسی کے لیے کوئی کام ضروری پڑ گیا ہوگا، مختلف طرح کے بہانے تراش کر وہ دین کے لیے اپنے ذرا سے بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے میں پھر واقعی طور پر جو دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے ان کی تعداد کم ہوتی ہے، قلت دیانون، کم ہوتے ہیں۔ تو ایسا ماحول آیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام 60 ہجری میں مدینے سے روانہ ہوتے ہیں 28 رجب کو، اور مکے سے پھر کربلا کی طرف جب روانہ ہوتے ہیں، تو اس دوران میں جو خطبے دیے ہیں اس وقت کے حالات سے دیے ہیں نا، اگرچہ کہ امام کا جملہ جو کسی وقت میں صادر فرمایا ہے اس وقت کے لیے بھی حجت ہے، اصول ہے، اور تا قیامت کے لیے بھی ہدایت اور تعلیمات ہے اس میں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس وقت کے معاشرے کی عکاسی فرمائی ان خطبات میں۔ ایسے حالات آ گئے ہیں، بڑے حاجی نظر آ رہے ہیں، بڑے نمازی نظر آ رہے ہیں، لیکن تمہیں ان کی تعداد پر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی بڑی تعداد تو ایسی ہے جن کو جس دن میں نماز جمعہ پڑھا دی جائے اس دن پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ کوئی دین کی آگاہی نہیں ہے، کوئی دین کی معرفت نہیں ہے، قلت دیانون۔ تو ایسے حالات میں مجھ حسین پر لازم ہے کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کروں، لطلب الاصلاح فی امتی جدی۔ اگلا فرمایا اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں، نہی از منکر کروں۔ تو میرے خطبے کا پہلا والا حصہ افراد کے بارے میں تھا، یعنی آپ کسی شخص کو امر بالمعروف کر رہے ہیں، نہیں از منکر کر رہے ہیں، اس حوالے سے تھا۔ دوسرے خطبے میں اسی کا ایک حصے کو لے لیا کہ جب آپ کسی سماج کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اس کے بگاڑ کو، اس کے انحرافات کو، اس معاشرے کے خرافات کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں جو نا یہاں پر دوسرے خطبے میں آتی اريد ان امر بالمعروف، مجھ حسین نے قیام کیا ہے تو امر بالمعروف کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ افراد، فقط افراد نہیں بلکہ معاشرے کے لیے، بلکہ جہاں جہاں تک اسلامی مملکت کا نام لے کر بگاڑ کیا جا رہا ہے ان سب کو راہ راست پر لانے کے لیے اسیرو، یعنی میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہیں از منکر کروں۔ اور خاص تو یہاں پر اجتماع کے حوالے سے امر بالمعروف کرنے کے لیے ہے۔ تو اب یہاں پہ آ جاتے الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، سورہ حج کی آیت ہے۔ وہ لوگ جن کو ہم کوئی اقتدار دیتے ہیں، کوئی مکنت دیتے ہیں، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وامروا بالمعروف امر بالمعروف کرتے ہیں، ونہوا عن المنکر اور نہی از منکر کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کا قیام امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے ہے۔ اس معاشرے میں جہاں پر پیغمبر کا نام لیا جاتا تھا اور دعوے کیے جاتے تھے، اس حد تک بگاڑ آیا کہ حسین کو قیام کے بغیر اسلام اور مسلمانوں کی اصلاح کی گنجائش نہیں تھی۔ لہذا امام علیہ السلام نے جہاں پر افراد کو متوجہ کیا ہے وہاں پر اس وقت کے اقتدار کو بھی للکارا ہے۔
اس وقت کے اقتدار کو جو باطل پر تھا، جو دین اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کی بے ہم کوشش کر رہا تھا، مذموم سازشیں کر رہا تھا، سازش کا برملا جو نا اقدامات کر رہا تھا، اس کے خلاف امام علیہ السلام نے قیام کیا ہے، للکارا ہے۔ اور خاموش رہنا ایسے میں امام حسین علیہ السلام اور اس کے ماننے والے کے لیے جو نا واقعی طور پر اسلام کے ساتھ ایک خیانت تھی، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے علل اعلان اپنے خطبات میں لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔ یہ پورے سماج کے لیے امر بالمعروف کہ جب تک وہ شخص جو حکمرانی کی کرسی پر ہے اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو مملکت کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ضروری یہی ہے کہ اس اقتدار کو متوجہ کیا جائے، اس کے امر بالمعروف کیا جائے جس کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے اسی وجہ سے یہی فرمایا کہ میں قیام کر رہا ہوں امر بالمعروف اور نہی سے منکر کرنے کے لیے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید خانے سے آزاد کیا جا رہا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے جو نا خزانے کا ذمہ دار بنا دے، میں حافظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں، یعنی میں امین بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ تو لہٰذا اس شخص کو جو اسلامی مملکت کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام کا قیام دیکھا جائے تو اس اصلاح کے لیے تھا، اگر جہاں سے برائی پھیلتی ہے اس برائی کو اس جڑ کو ختم کر لیا جائے تو پھر ایسی صورت باقی چیزوں کی خود بخود اصلاح ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین کا ایک جملہ ہے رد الحجر حیث جاء، یعنی پتھر کو اسی طرف پلٹا دو جہاں سے آیا ہے۔ یا جو نا جنگ صفین میں جب محمد ابن حنفیہ کو بھیج رہے تھے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نظر اس راس الخیمے کی طرف ہونی چاہیے، جو تمہارے سامنے آیا ہے لڑنے کے لیے لشکری تعداد کی طرف نہ ہو، تمہاری اس جو نا آخر میں جو نصب خیمہ ہے جو فتنے کی اس پر نظر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اس کا ستون گر جائے گا تو کوئی برائی بھی نہیں رہتی ہے۔ تو امام علیہ السلام کا قیام اس بات کے لیے تھا کہ معاشرہ اس جگہ سے ہونا چاہیے جہاں پر اوامر اور احکام نافذ ہوتے ہیں، ادھر اصلاح ہونی چاہیے، وہاں امر بالمعروف ہونی چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے جو اس وقت امر بالمعروف کیا ہے اس حساب سے میں تھوڑا سا تطبیق دینا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت کے حالات کے حساب سے بھی وہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے خطبات میں پیغام دیا ہے، اگر دیکھو کہ معاشرے میں بگاڑ ہے، معاشرے میں خرافات ہیں، معاشرے میں مظلوم پسا جا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں تمہیں امر بالمعروف اور نہی منکر کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ اس طاقت کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جو مظلوم کو اپنے ظلم کی چکی میں پیس رہی ہے۔ تمہارا چپ رہنا اسلام کے ساتھ بے وفائی ہے۔ تو آج جو غزہ کے مظلومین ہیں جن پر اسرائیل غاصب اور امریکہ جہانی خونخوار یہ مل کر اور ان کے حامی حملے کر رہے ہیں، ایسی صورت میں تمام مسلمانوں پر، اسلامی مملکت کے ممالک کے سربراہوں پر واجب ہوتا ہے کہ ایسی صورت میں وہ چپ نہ رہیں اور وہ قیام کریں، وہ جو ان مظلوموں کا ساتھ دیں، ان مظلوموں کی حمایت کریں اور ظالم سے اپنا واسطہ جو نا اپنا ناطہ اپنا رابطہ قطع کریں، تاکہ یہ مظلوم جو اللہ کا نام لیتے ہیں، جو رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کو ظلم کی چکی سے نجات دلائی جائے۔ امام علیہ السلام کا قیام انہی طاقتوں کے خلاف تھا، وقت کے طاغوت کے خلاف امام کا قیام تھا۔ تو ایسی صورت میں آج کی مسلم دنیا کے لیے بھی حسین علیہ السلام کا پیغام یہ ہے کہ تم بھی وقت کے طاغوت کے خلاف متحد ہو جاؤ، مظلوم کی حمایت میں متحد ہو جاؤ اور مظلوم کو ظالم کے چنگل سے آزادی دلا دو۔ یہ حسین کا پیغام ہے، خرافات کا شکار نہ رہو۔ آخری ایک بات میں عرض کروں گا جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات ہوتی ہے۔ اگر امام کا مقصد قیام
امر بالمعروف اور نہی از منکر کے حوالے سے ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے عزاداروں کو، ہمارے ذاکرین کو، ہمارے ٹرسٹیز کو، ہمارے علماء کو چاہیے کہ اس فریضے کو انجام دیں۔ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسا ذاکر، ایسا بولنے والا کہ جو خرافات کو اس میں شامل کر رہا ہے، تو سننے والے کی بھی ذمہ داری ہے ان خرافات کو روکے، یعنی ہر چیز کو دین کے اصول کے مطابق دیکھا جائے، ورنہ اگر اس فریضے کو انجام نہیں دیا تو پھر ایسی صورت میں عزاداری میں وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا۔ ٹرسٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے، عالم کی ذمہ داری بنتی ہے، سامع کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر بولنے والے سے کوئی اسلام کے خلاف، اسلام کی توہین میں، مسلمات مذہب، مسلمات تشیع کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، اس کو ڈسکریج کیا جائے اور اس کے لیے اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ چپ رہنے والا تارک امر بالمعروف تارک نہی از منکر کہلاتا ہے، جس کی قرآن کریم میں بھی، تعلیمات میں بھی مذمت ہے۔ اور خاص طور سے بس آخری جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری عزاداری دشمن اس کے ذریعے سے ہمارے اندر نفوذ کرے گا، اور بہت ساری چیزیں، یعنی یہ اسرائیل جو طرح طرح کی سازشیں کر رہا، میرے پاس وقت نہیں رہا ورنہ میرے پاس بہت سارے نکات ایسے تھے کہ جو عزاداری کے ذریعے سے ایسے افراد ہمارے درمیان ڈال دیے جائیں گے جو عزاداری اور بڑے ماتمی کے نام سے چیزیں نہیں لے آئیں گے، جس کا روح عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور جس کا امام حسین السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت، شان کے حساب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ عزاداری وہی ہے، مجلس وہی ہے جس میں قرآن کی آیت ہو، جس میں ائمہ معصومین علیہ السلام کی احادیث بیان ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایک شخص کے، ایک بولنے والے کے اپنے خیالات تو ہیں، چاہے نثر کی صورت میں ہوں، چاہے نظم کی صورت میں ہوں، لیکن اس کا عزاداری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لہذا ہر بولنے والا اور ہر سامع کی ذمہ داری بنتی ہے۔ میں پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں اور مجھے اپنے خدا کے سامنے جواب دینا ہے، مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو جواب دینا ہے کہ تمہارے سامنے جمعے کا یہ اسٹیج دیا گیا تھا، تم نے حق ادا نہیں کیا، تو میں اس امام کی رضا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی پیغام دینا چاہوں گا۔ مجھ ذاکر کو بھی اتنی ہی بات کرنی چاہیے، مجھے عالم کو اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی میں جانتا ہوں، اس سے آگے میرے بساط نہیں ہے تو وہاں رک جانا چاہیے۔ اور آپ سامع کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ہر بات واہ واہ کی نہیں ہوا کرتی، بعض باتیں واہ واہ کی ہیں، بعض باتیں روکنے کی ہیں۔ مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ غلط بات آتی ہو تو جرات کرے، وہاں روک لے، تاکہ جو نا معاشرے میں عزاداری کے نام سے بگاڑ نہ ہو۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ آخری جملہ جو نا یہ عرض کروں گا، تمام عزاداران آپس میں انسجام اور محبت اور اتحاد کے ساتھ عزاداری کے ایام عزا کو گزاریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک جملہ یہ عرض کروں گا کہ انتظامیہ سے اور سرکاری جتنی بھی مشینری ہیں، ان سے ماہ محرم، جیسا کہ خطبے میں عرض کیا، فقط ایک جناب فقہ جعفریہ کا نہیں بلکہ حسین صاحب کے ہیں، لہذا تمام جو ذمہ داران مملکت ہیں ان سب کے ذمہ داری بنتی ہے ملک میں امن امان قائم رکھنے کے حوالے سے جس حد تک ممکن ہو صحیح طور پر اور خلوص کے ساتھ، جدی ہو کر، سیریس ہو کر، سنجیدگی کے ساتھ انتظامات کرے، اور عزاداری کے جلوس ہوں، مجالس ہوں، چاہے عوامی ہوں یا جو شخصی ہیں، ان سب کے میں ہمارا آئینی، ہمارا مذہبی، ہمارا شہری حق ہے، ہم جہاں چاہیں عزاداری کر سکتے ہیں، مجلس کر سکتے ہیں، جلوس نکال سکتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ راستے کو پرامن بنائیے، سیکیورٹی کا انتظام کریں، اور اگر روکیں گے، نہیں کر سکیں گے، جس جگہ کو روکیں گے وہاں پر اس سے زیادہ اہتمام کے ساتھ اور زیادہ عظمت کے ساتھ حسین کا ذکر ہوگا۔ یہ آپ کو تاریخ میں یاد ہے، کبھی حسین کا ذکر بڑی بڑی طاقتیں نہیں روک سکتی ہیں، تو آپ کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔